بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ عمل جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وہ کون سی چیزیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جو پریویس ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو قضا کے بارے میں بتا دیا تھا، روزے کی قضا، کفارہ کن چیزوں میں آتا ہے وہ بتا دیا، کفارہ کا تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب جن چیزوں میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مکروہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر سارے مسائل جو آج کل کے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں نا، جو زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہو، روزے سے ریلیٹڈ ہے، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ شارٹ وظائف آفیشیل کے نام سے جو چینل ہے اس پہ میں سارے مسائل جو ہے نا زکوٰۃ کے، وہ سارے میں وہاں پہ شارٹ میں وہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو یہیں پر بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، جو بھی ہوگا۔ اچھا، بلا ضرورت نمبر ایک مسئلہ جو ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر، یعنی ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا، کھانا جب بنا رہے ہو تو تھوڑا سا نمک وغیرہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کم زیادہ یا نہ ہو جائے، اس کو تھوک دینا یا ٹوتھ پیسٹ کر لینا یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزے بھی مکروہ ہے۔ یعنی اجازت تو ہے، کر تو سکتے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان چیزوں میں سے تھوڑی سی بھی چیز اگر حلق میں چلے گئی، آپ نے سالن ٹیسٹ کرنے کے لیے، نمک ٹیسٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے لیا اور اس میں ہلکا سا بھی اگر منہ کے اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ گیا۔ اس طرح ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا بھی یہی عمل ہے کہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اگر منہ کے اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ گیا۔ اسی طرح آپ کوئی اور بھی چیز کریں، دانت صاف کرنے کے لیے کوئی بھی آپ پاؤڈر کو یوز کرتے ہیں، ڈینٹونک ہے، کوئلے ہیں، کوئلے کا پاؤڈر بنا کے لوگ اس سے بھی دانت برش صاف کرتے ہیں، اس سے بہت اچھے دانت صاف ہوتے ہیں۔ تو ان سب صورتوں کے اندر اگر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو برش کرنا ہے، آپ سحری میں جب سحری کر لیں اس کے بعد 5-10 منٹ پہلے کر لیں، آپ کا برش ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ برش کرنا ہے تو افطاری کے بعد کر لیں۔ تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں میں کہ جو انسان کہ نہیں میں تو صبح 8-9 بجے ہی کروں گا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد تمام دن حالت جنابت میں رہنا، یعنی کہ ناپاک حالت میں رہنا سارا دن میں۔ عورت کا مسئلہ الگ ہے، وہ جو 60 ڈیز کا ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مینس کہ رات کو کوئی ہسبینڈ وائف نے کوئی ہم بستری کر لیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ، اس کے بعد پھر وہ سوئے، انہوں نے غسل ہی نہیں کیا اور پھر سارا دن وہ ایسے ہی گھوم رہے، تو یہ چیز مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے۔ یہ تو روزے کے مسائل ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، عام حالت میں بھی کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ دیر تک جو ہے نا ناپاک حالت میں مت رکھا کریں۔ ہاں، اگر رات کا وقت ہے اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار ابھی میں نہیں کر سکتا، ٹھنڈ ہے یا پانی گرم نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، وضو کر کے سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کے وضو کر لیتے تھے اور پھر آپ سو جاتے تھے، آپ غسل نہیں کرو، پھر جب صبح اٹھتے پھر آپ غسل کر لیتے تھے۔ ایک یہ صورت ہے، یا آپ اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو زیادہ دیر تک کوشش یہ کیا کریں کہ ناپاک حالت میں نہ رکھا کریں، شیاطین وغیرہ پھر بہت زیادہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بلا عذر جو ہے نا کسی مریض کو خون نہیں دینا چاہیے روزے کی حالت میں۔ بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے تو آپ دے دیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ خون دیتے ہیں تو پھر اس میں کمزوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب کمزوری کو ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو پھر اس سے روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر تو بہت زیادہ مجبوری ہے تو دے دیں، اس سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ روزہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، خون لینے والا جو خون لے رہا ہے اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو خون دے رہا ہے اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ وین کے اندر جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے شارٹ وظائف آفیشیل کا جو میرا چینل ہے اس کے اندر میں نے سارے مسائل بتائے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، غیبت کرنا یہ ہر حال میں حرام ہے، اور رمضان میں روزے کی حالت میں اس کا گناہ جو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لڑنا جھگڑنا، کسی سے جان بوجھ کے لڑائی جھگڑا یہ وغیرہ کرنا، تو یہ بھی روزے کی حالت میں جائز نہیں بھائی۔ یہ احتراماً جو ہے نا یہ سب چیزیں جو منع ہے، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کی برائی کرنا، چغلیاں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ روزے کا تو احترام یہ ہے کہ انسان اپنا سارا دن ایسے گزارے کہ ایک چھوٹا سا بھی انسان سے گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے یا کوئی کام نہیں ہے تو آپ سو جائیں، پھر بے شک سارا دن سوتے رہیں، نماز کے وقت اٹھ جائیں، اٹھ کے پھر دوبارہ سو جائیں۔ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ سے کچھ نہیں پڑھا جاتا، آپ سے کوئی دوسرے کام نہیں ہوتے، تو بہتر یہ کہ آپ سو جائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے یا آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، کوئی ذکر اذکار نہیں کیا، تو کم از کم آپ نے گناہ بھی تو نہیں کیا نا۔ تو یہ ورنہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ ایک مہینے کا جو آپ کا عبادت ہے، ایک مہینے کی عبادت، یہ پورا سال آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے۔ رمضان کے ایک مہینے کی عبادت جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تھکا دیں اس کے اندر، یہ ایسی چیز ہے، اور اس کا فائدہ چاہے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے مشکلات ہو، پریشانیاں ہوں،
مصیبتیں ہوں، غم ہو، پورا سال اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، وہ اتنا پریشانی نہیں ہے، لیکن جو بڑی بڑی پریشانیاں، مصیبت، رزق ہے، مسئلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کسی کے وہ کہتے ہیں کس کرنا، ہسبینڈ وائف اگر کس کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا کسی کا بھی لعاب آپ کے منہ میں آ گیا، ہسبینڈ کا آ گیا یا وائف کا آ گیا، تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے اس کو نگل لیا یا حلق میں چلا گیا۔ اچھا، بغیر دخول کے یعنی ہم بستری کیے بغیر آپس میں جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کا لیٹنا، تو یہ بھی مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا ہسبینڈ وائف جو ہے نا، وہ کچھ نہ کریں تو سب سے بہتر ہے۔ احتیاط اسی کے اندر ہے، اتنی بھی کیا وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری ہے کہ انسان رہ نہیں سکتا، کہ روزے کی حالت میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے تو سب سے بہتر ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جسے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔